الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک بات کو غور سے سننا چاہیے اور ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی ذات نہیں ہے یا کوئی شخص اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ الحاد کو اختیار کرتا ہے، حقیقی دین سے اپنے آپ کو جدا کرتا ہے اور اللہ کا منکر ہے۔ اللہ کی ذات اگر نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کیا ہے، کون اسے چلا رہا ہے، اور اس کائنات کے تمام افعال اور تصرفات کس کے قبضے میں ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ عیسائیوں کے یہودی، مسلمانوں کے ہندو، سب کے سب اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اسے ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات نہیں ہے اور اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے بغیر یہ کائنات کچھ نہیں ہے۔ بغیر کسی تشبیہ اور مثال کے اللہ کی ذات صرف محض ایک لمحے کو بغیر تشبیہ اور مثال کے سورج کی مانند اگر مان لی جائے تو اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سورج کی دھوپ ہے جو کام کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات اس کا فیض ہے جو پوری کائنات ہے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا اس کائنات کی ہر چیز فنا کو قبول کرنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کی ذات بس بقا اس کے لیے ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بہت عزت والا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ پوری کائنات میں اور اس سے باہر بھی، اور جو کچھ ہمیں اب تک نہیں معلوم ہو سکا اور جو معلوم ہو چکا، ہر جگہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا ماننا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک وجود ہے اللہ کا، وہ مستقل ہے اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا وجود کچھ نہیں ہے۔ یہ سب دھوپ ہے
یہ سب سایہ ہے، اللہ کی وجہ سے ہم لوگ ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو قائم کیا ہے اللہ کے اس قائم کرنے کی وجہ سے وہ قائم ہے، وگرنہ اس کا وجود کچھ نہیں۔ تو وجود ایک ہی ہے اللہ کا، بس۔ باقی ہم سب اس کائنات میں ہیں تو کون سے تیر مار لیے؟ نہ ہوتے، پیدا ہی نہ ہوتے، یہ دنیا ہی نہ ہوتی تو خدا کی خدائی میں کیا فرق پڑ جاتا؟ اس لیے انسان، اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ سائنس کی تحقیقات دیکھیں، ایک ڈھانچہ دریافت ہوا اور کہتے ہیں کہ یہ 34 لاکھ سال پرانا ہے۔ ایک ڈھانچہ کروڑ سال پرانا ہے، وہ تھا تو کیا اس کائنات پہ اور نہیں رہا، اور اب لاش اور ہڈیاں برآمد ہو گئی ہیں تو کیا؟ اللہ کی ذات نے اسے کسی زمانے میں پیدا فرمایا اور اللہ نے اس کو موت عطا فرما دی۔ ہم سب کے سب خدا کی ذات کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، تمہاری زمینیں، یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کی، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر چھو لے۔ تقدیر العزیز، جو آربٹس، جو دائرے اس نے مقرر کر رکھے ہیں، جو ہر کام کر سکتا ہے۔ علم سے ارادے میں ہی آنا ہے نا، بس، اور کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ سن 3000 میں انسانوں کو کیا کیا طاقتیں دے گا اور ان سے روشناس کرائے گا۔ ہم 2022 میں جی رہے ہیں، اللہ کے علم میں 3000 بھی ہے اور 4000 بھی ہے، اور قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ کے علم سے ارادے میں آنا ہے کہ 3000 شروع ہو گیا ہے، چلو میں اپنی مخلوق کو ایک اور نعمت سے نوازتا ہوں، بجلی دے دی، اور چیزیں دے دی، گیس دے دی، اتنا علم انہیں دے دیا، فزکس میں ایک اور چیزیں انہیں دکھا دیتی۔ علم سے ارادے میں آنا ہے، بس اتنی بات ہے خدا کے لیے۔ اور پوری کائنات زور لگا کے دیکھ لے، اللہ کے علم تک ہی ناممکن ہے پہنچنا، اس کا ارادے میں کب بدلنا ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وجود صرف اللہ کا ہے، ہم اس وجود کے محتاج ہیں تاکہ ہمارا وجود قائم رہے۔ اس سے فرمایا یبقیٰ وجہ ربک، تیرے پروردگار کی ذات قائم ہے، باقی سب ایک فانی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے، اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی وجود ذاتی نہیں ہے۔ اللہ نے وجود دیا ہے تو ہے، اللہ اس وجود کو فنا کر دے پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چلتے پھرتے رہو، تو وجود اس کے ہونے کی دلیل حرکت ہے۔ حرکت ختم ہو جائے تو وجود کا فنا ہے۔ حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ وجود ہے، اور حرکت اللہ پیدا کرتا ہے۔ ماں کو اپنے جسم میں حرکت محسوس ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کچھ ہے، اور اللہ اس حرکت کو ساکن کر دے تو مردہ ہے۔ اللہ کی ذات ہے
اور یہ سب کچھ ہے، اور اللہ کی ذات واجب الوجود بھی ہے، اور اللہ کی ذات ذاتی طور پر موجود ہے، اور اللہ کی ذات کسی کی عطا نہیں ہے۔ ہم سب کا وجود اللہ کے دینے سے ہے، خود سے ہم کچھ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین کو خدا نے باندھ رکھا ہے، اور اگر اللہ تعالی اس زمین کی تنابیں کھول دے، اس کی رسیاں کاٹ دے، تو 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری زمین گھومتی ہوئی جا کر سورج میں گر پڑے۔ سورج کا اور ہمارا اتنے ہی 6-7 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، یہ اتنی تیزی سے جائے کہ جا کے بھسم ہو جائے، اور پوری کائنات میں آگے پیچھے زمانے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو، کوئی جاننے والا ہی نہ رہے کہ انسان نام کی کوئی مخلوق کائنات میں تھی یا نہیں تھی۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، کائنات میں کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہے۔ ایک آدمی انکار کرتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ ابھی ایک کتاب کسی امریکن نے لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ کیا اللہ کی ذات کا بھی انکار؟ اور وجود دنیا میں اسی کا عطا کرتا ہے۔ ان دو باتوں پہ جتنا ایمان مضبوط ہو کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نہ ہونے سے انسانوں پر فرق پڑ جائے، مسیح علیہ السلام نہ بھی مان لیے جائیں تو کائنات کوئی تباہ نہیں ہو جاتی، کوئی برباد نہیں ہو جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ملحد ہے اور اس کی آخرت برباد ہو گئی، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا کوئی گمراہ آدمی، ملحد، کافر قائل ہی نہیں ہے، تو بھی اس کائنات میں کسی کی زندگی اور موت، وجود اور عدم، اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ فرق پڑے گا کہ وہ کائنات کے ان حقائق سے انکار کی بنیاد پہ ابدی جہنم کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ بہت آسان لفظوں میں آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیشہ جس ذات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں وہ اللہ ہے، اور ذاتی وجود صرف اللہ کا ہے۔ ہم سب وہ دھوپ کی طرح ہیں، سائے کی طرح ہیں، اس نے بھیج دیا، آ گئے، وہ بلا لے گا، چلے جائیں گے۔ 1000 سال کیا 100 سال بعد بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ قبر کس کی ہے اور اس زمین میں کون دفن ہے۔ تو جب انسان اس چیز کو مان لے کہ وجود صرف اللہ کا ہے، اور وہی ذات ایسی ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کائنات میں فرق پڑتا ہے، اور میرا ذاتی وجود کچھ نہیں ہے، یہ سب ان کی عطا اور مہربانی ہے، تو اس سے فرق پڑتا ہے اگر کوئی آدمی ان حقائق کو مان لے اور روز سنتا سمجھتا رہے کہ اللہ کی ذات حقیقی، میں کچھ نہیں، اور اللہ ہی کی ذات واجب الوجود، میرا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، تو کبر کی جڑ کٹتی ہے۔ یہ جتنے متکبر ہیں، یہ جتنے تانے دینے والے ہیں، در حقیقت اپنے وجود کا ادعا کرتے ہیں کہ میں ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ میں کیا یار، میں نے احسان کیا ہے 1 کروڑ کا اور 10 لاکھ کا، اور احسان کیا ہے شادی کرا دیا، اور احسان کیا ہے کسی کو مکان بنوا دیا ہے۔ خود میرے وجود کا مسئلہ ہے، اگر خدا میرے وجود کو فنا کر دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور میں تو خود مانگا ہوا ہوں وجود اللہ سے، تو جو خود منگتا اور بھکاری اپنے وجود میں، وہ کسی کو کیا دے اور کیا لے۔ انسان منگتا ہے، انسان بھکاری ہے، انسان سر کو خم کرنے والا ہے، اور انسان نیچے کا ہاتھ ہے، اوپر کا نہیں ہے۔ اسی لیے جب یہودیوں نے ایک غلط بات کہی
کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان سے تعاون کریں اور جہاد کا سامان کچھ کریں، تو انہوں نے کہا اچھا اب تمہارا پروردگار اس کے پاس پیسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدی، ان یہودیوں کے ہاتھ خود تنگ ہو جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو یہ بکتے ہیں میری لعنت پڑے اس جملے پہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو خرچ کرنے کو، سخاوت کو دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں سے شہنشاہ لٹاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ کلتا یدی ربی الیمینین، میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اللہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ اس لیے رزق کو جو محنت کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، ہونی چاہیے محنت، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ رزق کسب کے ساتھ نہیں ہے، رزق مشیت کے ساتھ۔ سمجھے؟ نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے، رزق کو اپنے کسب سے نہ جوڑے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، میں کماتا ہوں، میں گھر چلا رہا ہوں، میں آپ کو پیسے لا کے دیتا ہوں، میں ہر مہینے نہیں لاتا، اور پھر تم بات کچھ نہیں یار۔ رزق اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے، کسب سے نہیں۔ اگر اللہ کی مشیت سے وابستہ نہ ہوتا اور کسب سے وابستہ ہوتا تو جتنے بھی لوگ بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے کام کرنے والے اور فیکٹری کے مالک سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والے، یہ بیچارے تنگ دست، اور مالک ہے فیکٹری کا وہ عیش پرست ہے۔ اس لیے رزق کا تعلق اللہ کی چاہنے کے ساتھ ہے۔ فرمایا یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہے رزق دے۔ ٹائم کا کیا؟ 43۔ جب 50 ہو جائے تو بتائیے۔ رزق کا تعلق مشیت الہیہ کے ساتھ ہے۔ بے وقوف، ان پڑھ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اور عقل مند پڑھا لکھا قرض لے کے گھر چلا رہا ہے۔ رزق مشیت الہیہ کے ساتھ ہے، رزق کسب کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہراً تو یہی ہے، کام بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، اسباب اور ذرائع کو اختیار بھی کرنا ہے، لیکن حقیقت رزق کی مشیت باری تعالی ہے، وہ جو چاہیں اور جب چاہیں۔ اس لیے حکمت جس چیز کا نام ہے نا، یہ تیسری بات اور چوتھی بات ہم نے عرض کیا کہ وجود صرف اللہ کا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کائنات پہ کوئی فرق پڑتا، اور ذاتی وجود صرف اللہ کا، اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ اور تیسری چیز رزق، کہ رزق کا تعلق کسب سے نہیں، رزق کا تعلق مشیت الہیہ سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا۔ بالکل نظر نہیں ہوتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی حکمت سے۔ وہ حدیثیں جن سے مسلمان آپس میں لڑیں، بس وہ بیان کرو۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِکُم، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، وَتَنْصُرُونَ عَلَىٰ أَعْدَائِکُم، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح دیتا ہے۔ فتح اور رزق، یہ دو چیزیں کیسے دشمنوں پہ فتح پاتے اور تمہیں کیسے رزق ملتا ہے، یہ نہیں کہا تمہارے کسب سے اور اس سے، فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہارے گھروں میں جو کمزور ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، عورتیں نہیں کما سکتی، اپاہج، کوئی بچہ اپاہج، کوئی بوڑھا اپاہج، کوئی نہیں اٹھ کے جا سکتا، دوا دارو کے لیے جانا پڑتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ان کے صدقے تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو دھونس جمانا کہ یہ عاشیاں میری وجہ سے ہیں،
میں اتنے پیسے لا کے دیتا ہوں، میرے سر پہ گھر چل رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ حضرت رزق اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے، کسب سے نہیں۔ اس لیے اللہ ان کے صدقے دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا کس کے صدقے کون کھا رہا ہے۔ یہ کائنات کی اتنی گہری حقیقت ہے، اس راز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اپنے راز نہیں سمجھ سکے، برمودا سمجھ لیا، ٹرائی اینگل، اور بہت سی چیزیں ہیں، کیا مثالیں۔ مشکات میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو ایک کھلے میدان میں انسان، جن، جانور، حیوان سب جا کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ بارش ہو جائے۔ اور سلیمان علیہ السلام چلے، تھوڑا سا آگے گئے، مسکرائے اور فرمایا واپس چلے جاؤ، بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا اہتمام کیا، انسان، جانور، جنات سب چلے، اور اب آپ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں چلا، اور میں نے تم سب لوگوں کو کہا، اور ابھی میں اس مقام پہ پہنچا تو میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، اس نے اپنے اگلے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ سے عرض کر رہی تھی کہ اللہ گناہ تو انسانوں اور جنوں نے کیے، اور اے اللہ اس سزا کی زد ہم پر بھی پڑی ہے، زمین اندر سے بہت گرم ہو گئی ہے پروردگار عالم، اب رہنا دشوار ہو گیا ہے، بارش دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اور اس چیونٹی کی وجہ سے میں بارش دے رہا ہوں، اور اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے انسانوں کو نواز رہا ہوں۔ کون جانتا ہے کہ کس چیونٹی کی وجہ سے بارش ہوتی؟ کون جانتا ہے کہ کس کی دعا سے کون وجود پذیر ہوتا ہے؟ 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ایک اس مکہ کی بستی سے کسی کو اٹھا، اور اللہ وہ نبی ایسا اور ایسا اور آیات پڑھنے والا اور لوگوں کو صحیح راہ کی تعلیم دینے والا اور تزکیہ کرنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے 2 چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا میری حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے قبول کی اور مجھے آج بھیجا ہے۔ کون جانتا ہے دادا نے کیا دعا کی تھی، دادی کیا مانگ کے گئی تھی، پردادی کیا مانگ کے گئی تھی، کس کی دعا سے کس کو مل رہا ہے، کس کا فیض کس کے حق میں قبول ہو رہا ہے، کون کس ضعیف کی وجہ سے مدد کیا جا رہا ہے، اور کون کس پہ کرم کر رہا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا خدا کے اس گہرے راز کو۔ اس لیے انسان بنے تانے دینے کی بجائے، دوسروں کی توہین کی بجائے یہ سمجھے کہ میں منگتا ہوں اللہ نے کس وجہ سے کرم فرما دیا ہے، مجھے خود کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو ہر آن ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہوں، میرا تو وجود بھی ذاتی نہیں ہے۔ وہ آج فنا کر دیں تو کون روک سکتا ہے، اور آج مستغنی کر دیں تو کون روک سکتا ہے، بے نیاز کر دے، اتنا کچھ دے دے اور کچھ نہ دے، مار دے فاقے کرا کرا کے، کون پوچھ سکتا۔ اور چوتھی بات، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ شے کی حقیقت کو سمجھے، اور اشیاء کے حقائق کو سمجھنے کے بعد جو کچھ اس کا تقاضا ہے اس پہ عمل کرے۔ ایک چیز کی صورت ہے، ایک چیز کی حقیقت ہے۔ صورت یہ ہے کہ یہ محل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی صاحب نظر عارف باللہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اوفو یہ محل تو مر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے اس محل کا بادشاہ مر جائے گا اب، اور یہ محل اجڑ جائے گا۔ ایک خاتون جاتی ہے اور صوفی دیکھتا ہے اور کہتا ہے اسے دوپٹہ اڑا دو، اور سرخ دوپٹہ اس کے سر پہ ڈالو۔
سمجھدار عورت واپس ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے میں آئی تھی بیٹی کے رشتے کے لیے، اس نے سرخ دوپٹے اور لباس کا کہا یہ رشتہ اب ہو جائے گا۔ اشیاء کی حقیقت اور ہوتی ہے اور اشیاء کی صورت اور ہوتی ہے۔ جو اللہ کا بندہ اشیاء کی حقیقت کو جانتا ہے، پھر جو حقیقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بظاہر سمندر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم یقیناً مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فوجیں آ رہی ہیں فرعون کی، آگے سمندر آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نا کہ سمندر میں ڈبونے کی قدرت کہاں اور سمندر میں خشک ہو جانے کی قدرت کہاں، سب چیزیں الامر بید اللہ، اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔ انہوں نے سمندر کو نہیں دیکھا، وہ صورت تھی، حقیقت پر نظر گئی کہ وہ اللہ کی قدرت ہے، آنن فانن پار ہو گئے اور اسی سمندر نے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وہ جب سمجھ گئے کہ سمندر خشک ہے تو اس میں اتر گئے، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ ہمیشہ حکمت کے تقاضے پر عمل کرے۔ جب اپنا وجود ہی کچھ نہیں ہے، حقیقت ہے نا، وجود اللہ ہی کا ہے، میرا کچھ وجود نہیں ہے، تو اب کیا لڑنا ہے، کیا جھگڑنا ہے؟ چند سال ہی تو ہیں، مر کے سب قبر میں مٹی مل جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کس کا وجود اس کے دینے سے ہے اور کس کا وجود اس کے دینے سے تھا، لیکن اس نے سر اٹھایا تھا اور اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے وجود کو مستعار اور فقر سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، کسی کی مہربانی سے میرا وجود ہے، میں ہوں نہ ہوں، کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس شہنشاہ کو میں نے مانا ہے نا، اگر وہ نہ مانا جائے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اشیاء کی صورت میں اور حقیقت میں فرق ہے، اور حکمت یہ ہے کہ حقیقت کے مطابق عمل کیا جائے، اور رزق مشیت باری تعالیٰ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، میرے کسب کے ساتھ نہیں۔ یہ صورت ہے رزق کی، کسب کرنا، دفتر جانا، تجارت کے اختیار وغیرہ وغیرہ، یہ سب صورت ہے۔ حقیقت اس پیسے کی کیا ہے؟ وہ مشیت الہیہ ہے، وہ حقیقت اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ چاہے تو ہے، نہ چاہے تو نہیں۔ جی تو اور بھی چاہتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے ہوتے تو ہم آپ سے اس کائنات کے اسرار پہ گفتگو کرتے کہ وہ کیا، لیکن پتہ نہیں یہ بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں یا نہیں، آئندہ بات کریں گے۔